کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. وہ اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ ہم ان کا تعارف کروائیں. محترم اشفاق احمد صاحب، ہماری خوش قسمتی کہ وہ ہماری درخواست پر اپنی علالت کے باوجود لاہور سے تشریف لائے. ویری کائنڈ آف ہیم. تو میں ان کو دعوت دوں گی. اس وقت ان کی گفتگو کا موضوع ہے آئیڈیالوجی ورسز کمرشلزم. یقیناً آپ کی دلچسپی اس موضوع سے بہت ہے اور آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی کہ آپ انٹریکٹیو انداز میں اس موضوع پہ کچھ ڈسکس کر سکیں، کچھ سیکھ سکیں، کچھ مزید باتیں آپس میں شیئر کر سکیں. محترم اشفاق احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز خواتین، یہ جو موضوع انہوں نے منتخب کیا ہے اور مجھے دیا ہے، یہ بڑا پیچیدہ اور بہت ہی غیر معمولی موضوع ہے، جس کے اوپر بنا بنایا مسالہ کہیں سے نہیں ملتا، اور سوچی سچائی باتیں جن کے ہم عادی ہیں وہ بھی کہیں پر موجود نہیں ہیں. آئیڈیالوجی کے لیے ہمارے پاس کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. ہم اسے نظریے کا نام دیتے ہیں، لیکن وہ مناسب نہیں. تفکر کا اور تفکریات بھی اسے کہتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی والوں نے یہ دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عام بولی میں آدرش کا ایک لفظ ہے جو کم استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے اوپر پورا اترتا ہے. اور کمرشلزم بنج وپار، خرید و فروخت، بیچنا خریدنا، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی لوازمات ہیں وہ سارے کمرشلزم کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں. لیکن اس موضوع پہ بلا واسطہ طور پر پہنچنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انسان جو ہے اسے کیوں معتبر اور محترم ٹھہرایا گیا ہے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں. ایک تو یہ کہ انسان لکھتا ہے، اس کے پاس قلم ہے، وہ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی لکھے گا تو اپنے آپ کو اچھا ہی لکھے گا، تعلی کرے گا، اور دوسرے جانداروں کو وہ اتنی اہمیت نہیں دے گا جتنی اپنی ذات کو دے گا. شاید یہ اس کی وجہ ہو. لیکن ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی صحیح وجہ نہیں ہے. اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی جس کی وجہ سے یہ طے پا چکا ہے جانداروں کی دنیا میں کہ یہ عرفہ اور اعلیٰ ہے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں. چنانچہ جانور اور انسان یہ دونوں ہی اپنی بایولوجیکل ڈرائیوز، اپنی حیاتیاتی انگیزش کے مطابق کام کرتے ہیں. مثلا بھوک کی خواہش ہے تو کھانا کھائیں گے، جنس کی خواہش ہے تو اپنا ساتھی تلاش کریں گے، آسودگی کی طرف جائیں گے، غم سے بچنے کی کوشش کرے گا. یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. جانور میں بھی موجود ہے، انسان میں بھی موجود ہے. ایک بھینس جب ایک چارے کے کھیت میں سے گزرے گی تو ادھر بھی منہ مارے گی، ادھر بھی منہ مارے گی، گزر جو رہی ہے، اور اس کی جبلت جو اس کو مجبور کرتی ہے کہ یہ کھاؤ. جب لومڑی آتی ہے اس کے علاقے میں، آپ کے پہاڑی علاقے میں مری کے ارد گرد، جب ہم وہاں رہتے تھے تو دیکھتے تھے وہ مرغیاں پکڑ کے رات کو جو لے جاتی، تو اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ میں اس پرائے مال کو ہڑپ کر جاؤں. دونوں ہی اپنی حیاتیاتی انگیزش، جیسا کہ میں کر رہا تھا، بایولوجیکل ڈرائیوز پہ چلتے ہیں. لیکن انسان ایک ایسا جانور ہے جو آزاد رہنا پسند کرتا ہے. اور یاد رکھیے اور اس بات کو انڈر لائن کر لیجئے، آزادی کا مطلب وہ نہیں جو اخباروں میں چھپتا ہے یا کالمز میں لکھا جاتا ہے، یا ہم ادیب کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں تو ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں گے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اس بات کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں انسان ہوں، جانور کے مقابلے میں آزاد ہوں، میں کھیت میں سے گزرتا ہوا سیب توڑوں یا نہ توڑوں،
دیکھیے بھینس تو جب گزرتی ہے نا وہ تو مجبور ہے یہ کرتی ہے، لیکن انسان کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں اور میں چاہوں گا تو میں جاؤں گا آوارہ گردی کرنے، نہیں چاہوں گا تو میں یہاں بیٹھ کر آرام سے اپنی زندگی گزاروں گا، میں چاہوں گا تو جھوٹ بولوں گا، نہ چاہوں گا تو نہیں بھی بولوں گا، میں چاہوں گا تو رات کے وقت مرغیاں دڑبے میں سے پکڑوں گا، نہیں چاہوں گا تو نہیں کروں گا۔ اور یہی آزادی انسان کی ہے کہ وہ اپنی بایولوجیکل ڈرائیو کے باوصف اور اس کے باوجود جو مجھے اندر سے تنگ کر رہی ہے وہ رک جاتا ہے۔ دیکھیے میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس عمر میں رات کے وقت الارم لگا کے سوتا ہوں، جب وہ بجتا ہے 4 بجے تو میں اسے اٹھ کے بند کر دیتا ہوں۔ پھر میری آزادی یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں نے اس لیے لگایا تھا کہ میں اٹھوں، بند ہو چکنے کے باوجود میں اٹھتا ہوں، منہ ہاتھ دھوتا ہوں اور اپنے اوپر وہ مصیبت برداشت کرتا ہوں جو عام طور پر دوسرا جانور برداشت نہیں کرتا ہے۔ پھر میں ارننگ کے لیے یہ ساری مصیبتیں جو ہیں یہ برداشت کرتا ہوں۔ رات کو کئی نیک بندے 1 بجے اٹھ کر تہجد پڑھے، سردیوں کی رات ہوتی ہے، بڑا مشکل کام ہے اس وقت وضو کرنا اور پھر بیٹھنا اللہ سے رو لگا کے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ آزاد ہے۔ اور انسان کو سب سے بڑا دکھ خواتین اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی آزادی کا سودا کہیں کر بیٹھتا ہے اور جو ہی اس سے اس کی آزادی چھن جاتی ہے، نوئنگلی اور ان نوئنگلی، وٹنگلی اور ان وٹنگلی، مرضی سے یا کسی اور طرح سے، جب اس کی آزادی چھنتی ہے تو بہت بے چین ہوتا ہے، اور جو ہی اس کی آزادی چھنتی ہے اس سے انسانیت بھی ساتھ ہی چھن جاتی ہے، وہ بڑا تڑپتا ہے۔ آپ کو لگتا نہیں ہوگا، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو گھر میں کام کرتے ہیں، اپنا ہمارا ایک رشتہ ہے مردوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ، 4 دیواری کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہمیں تو آزادی کا پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کے دماغ کے پس منظر میں اور لاشعور میں یہ بات اچھی طرح سے گڑی ہے کیل کی طرح سے کہ میں انسانیت کے لیول سے نہیں گرنا چاہتی، کیونکہ میں آزاد ہوں اور اس معاملے میں میں سچ بولنا چاہتی ہوں۔ کہیں آپ کی 80% آپ وہ کر دیں، لیکن جب آپ آزادی کا اظہار کریں گی تو پھر آپ کہیں گے کہ میں یہ نہیں کروں۔ تو اس کی سب سے بڑی مشکل اس وقت ہوتی ہے جب اسے اپنی آزادی کو قربان کرنا۔ آپ سے غلطی یہ ہوتی ہے، ہمارے رائٹر سے، یہ میرے سامنے رائٹر بیٹھی ہیں، یہ آزادی کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ کے خلاف بات کرنا آسان ہے، اس سے بڑی عزت مل جاتی، تالیاں بج جاتی ہیں کہ واہ جی واہ بڑا بہادر آدمی۔ وہ آزادی نہیں، آزادی یہ کہ اپنی ذات کے تقاضے کے خلاف اپنی مرضی اور اپنے فیصلے کے مطابق کام کرنا۔ دیکھو اچھی اچھی چیزیں کس کو پسند نہیں ہے، بھرے ہوئے بازار ہیں، میں کمرشلزم کی طرف آتا ہوں، وہاں پر آپ داخل ہوتی ہیں اور وہاں پر داخل ہونے کے بعد آپ کہیں کہ نہیں مجھے یہ چیز باوجود اس کے بڑی ضرورت ہے اور بہت اچھی لگتی ہے، اور مجھے ٹیلی ویژن تڑپاتا ہے روز کہ یہ شیمپو فلاں قسم کو، اور بال جب یوں آتے ہیں لہر کے آگے تو میں کیا کروں، مجھے وہی شیمپو چاہیے، لیکن نہیں، میں آزاد ہوں، میں چاہے لوں چاہے نہ لوں۔ پھر آپ اپنی کمرشلزم کے خلاف اپنی آزادی کا سودا کیے بغیر آپ ایک اینٹی اور ایک وجود بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اسی آزادی اور اسی انسانیت کے اندر پھر ایک عجیب چیز آتی ہے جس پہ آپ نے شاید کم غور کیا ہو کہ جبلت کے مطابق آپ کے اندر محبت کی لہر پیدا ہوتی ہے، بچے سے محبت، بڑے سے محبت، گھر والوں سے محبت، محبوب سے محبت، کسی سے بھی یہ پیدا ہوتی، اور آپ اس کے اندر ویسے ہی ڈوبتی ہیں جیسے ایک ہرنی اپنے بچے کے پیچھے جاتی ہے، یا اپنی بھینس یا گھوڑا یا کوئی بھی جانور اس کے ساتھ محبت۔ وہ ایک فطری اور ایک جذباتی محبت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ مجبور ہیں۔ لیکن انسان کمال ہے، اور میں کبھی کبھی سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ فطری اور جبلی مذہب کے ساتھ ایک ایسی صلاحیت بھی رکھتا ہے جسے اکتسابی محبت کہتے ہیں۔ نہیں، اندر سے نہیں پیدا ہوئی ہے، لیکن اکتساب کی ہے، اس نے سوچا ہے، اس نے اپنا ٹارگٹ فکس کیا ہے، اور وہ اکتسابی اور سوچی ہوئی اور لرن کی ہوئی محبت ہے۔ اب
جانور کو تو یہ چیز نہیں ملتی. آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا جیسے میرے ہوا کرتا تھا کہ فطری اور جبلی محبت تو ہوئی, وہ تو ہو گئی بندے کو, بچے سے تو پیار ہے. بچے کی آپ مثال سامنے رکھیے, آپ کے بچے ہیں اور بچے سے آپ کو عشق ہے اور بچہ سب سے پیارا ہے. اور اکتسابی محبت آپ کی ایک شخصیت کے ساتھ ہے, ایک بڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جتنی بھی محبت ہے وہ اکتسابی محبت ہے, وہ جبلی نہیں ہے. ٹھیک. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جبلی محبت جو ہے وہ طاقتور اور تگڑی اور مضبوط ہے. وہی آپ کا پیارا بچہ جس سے آپ بے انتہا محبت جبلت کی کرتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ نبی کی شان میں کچھ کہے تو آپ اس کا بھٹا سا گردن بھی اڑا سکتے ہیں. اکتسابی محبت کی ہے, پھر انسان وہاں پر آزاد ہوتا ہے جو جانور نہیں ہے. ہم اپنی بایولوجیکل ڈرائیوز کے برعکس بھی اپنے اندر وہ صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں, اور جب ہم سے ہماری یہ آزادی چھینتی ہے کہ ہم مجبور محض ہو جاتے ہیں تو پھر انسانیت کی حد سے گرتے ہیں اور معذور ہو کر اپنے آپ کو ناپسند کرتے ہیں. یہ جو آپ نے مجھے اتنی دور بیٹھ کر پھنسایا ہے کمرشلزم میں اور میرے ساتھ زیادتی کی ہے, اور جو ظاہر ہے کہ اور اس طرح کی موشگافیاں نہیں کر سکتا, وہ یہ کہ حال ہی میں پچھلے چند سالوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو آپ کی بڑی محسن ہے اور جن کی آپ بہت پرستش کرتے ہیں, انہوں نے میری اور میری نسل کی انسانیت پر ایک بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ اس نے مجھے انتظار سے اور صبر سے نکال دیا ہے. اتنی تیزی سے کام مجھے عطا کیے ہیں کہ میں فٹ سے چاہتا ہوں ابھی میں نے فوٹو کھینچی ہے, ابھی یہ چلی جائے, ابھی دھل کے ابھی آ جائے. اگلے زمانے میں ہوتا تھا کہ کالا کپڑا لگایا لیٹا کہ پاجی فلم تو ہوتی ہے, ان کا آج کو وقت ہے نہیں, کل سے ہی پرسوں. آہستہ آہستہ زندگی میں آپ کو ایک ٹھہراؤ عطا کیا. اب آپ صبح یہاں سے ناشتہ کر کے بیٹھتی ہیں جہاز میں اور لنچ آپ جا کے مانچسٹر میں کرتی ہیں. یہ تو کبھی ہوا نہیں تھا انسانی زندگی میں. اس نے جو بے چینی عطا کی ہے, اس کے لیے انسان کا اندر کا میٹر تیار نہیں. ایک انٹرنل ٹائم ہوتا ہے نا, آپ نے جیٹ لیگ کا بہت سنا ہوگا, وہ انٹرنل ٹائم آپ کو ضرور تنگ کرتا ہے. وہ اللہ کہتا ہے میں نے آپ کو اس طرح کا پیدا نہیں کیا تھا. اور یہ مشکل جو ہے, میں ایک دفعہ ملتان کے لاریوں کے اڈے پہ بیٹھا تھا تو وہاں ایک پٹھان ڈرائیور کھانا کھا رہا تھا, تو ایک اور آ گیا ڈرائیور, بڑے بڑی چارپائیاں بچھی ہوتی, بڑے مزیدار. اگر آپ نے بہت اچھا کھانا کھانا ہو تو کبھی اڈوں کے اوپر جا کر یہ ٹرکوں والا کمال کے کھانے ملتے ہیں. تو ایک اور آ گیا پٹھان, اس نے کہا ستر معاشی ذخار, آپ کی باتیں آپ اس میں کرنے لگے, جانتے ہیں. انہوں نے کہا جی السلام علیکم. تو اس نے کہا کہ کدھر سے آ رہے ہیں, جو پہلے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. اس نے کہا کہ میں منٹگمری سے آ رہا ہوں. اس نے کہا کیا لا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں لیمن سکواش لا رہا ہوں. کہ کدھر لے جا رہا ہے لیمن سکواش؟ وہ مچل کی بنتی ہے نا ہماری. کدھر لے؟ اس نے کہا کراچی. اس نے کہا سبحان اللہ. اس نے پوچھا تو کدھر سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا میں کراچی سے آ رہا ہوں. کہ تو کیا لا رہا ہے؟ کہ روح افزا لا رہا ہوں. کہ کدھر لے جا رہا ہے؟ کہ منٹ گمری لے جا رہا ہوں. دیکھو مشروبات ہیں نا. اب عذاب میں کیا مبتلا ہے, پینے والے بھی اور لے جانے والے بھی. کیونکہ میں نے پھر اپنے بابے سے, میرے بابے ہوتے ہیں جن سے میں بات کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ سر یہ کیا راز ہے زندگی کا, کتنا بے چین ہو گیا. وہ جگہ جہاں بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہے تھے ملتان, وہ بھی بے چین ہو گیا. 2 ڈرائیور آتے ہیں اور ایک جہاں سے وہ سامان ادھر گیا. وہ پہلے زمانے میں, ابھی کل کی بات ہے, میرے باپ کے زمانے میں اگر مچل بناتا تھا شربت تو منٹگمری اور اس کے علاقے میں پی لیتے تھے لوگ, بڑا اچھا تھا. روح افزا والے روح افزا کے علاقے میں کبھی جاتے تھے ماسی کے گھر تو وہ کہتی تھی میں روح افزا, ان کے بسم اللہ سب پگڑی باندھ کے بیٹھے ہیں, روح افزا آ رہا ہے کہ خوش ہو رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں ہر چیز یہاں کی یہاں. اس کے بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ٹن وہ لے کے دو امریکہ سے جو آتی, کچھ ایسی واحد تھی اور یہ بھاگی پھرتی کہ جا کے میں لے کے آؤں. میں نے کہا یہ ملتی کہیں یہاں کیوں نہیں ملتی, یہ سب کچھ آپ جا کے لے لیں الفتح سے, وہ فوراً آپ کو مل جائے گی.
آ رہا ہے جسم. تو میں نے بابا سے پوچھا کہ جی بابا جی یہ کیا؟ کہنے لگے یہ ساری پیٹرول کی برکتیں. اب ان کا موٹا طریقہ ہے. میں نے کہا سکون نہیں ملتا. کہنے کہ اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ پیٹرول واپس پتھروں میں چلا جائے اور نکل نہ سکے. اب وہ بڑی عجیب بات ہے. اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ سکون کی زندگی بسر کرنی ہے, اللہ اور اللہ کے رسول نبیوں نے جیسے کہا تھا اس طرح کی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ صبر تلاش کرتے پھرتے, ہمیں تو ملتا نہیں کہیں بھی. تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ نہیں ہے تو پھر سپیڈ جو اس کی نور بنتا ہے. لندن کا ایک پرانا پرچہ دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ آج سے کوئی 80-100 برس پہلے لندن میں صرف وہی چیز بکتی تھی جو گھوڑا گاڑی پہ آ سکتی ہے. ظاہر ہے, اور گھوڑا گاڑی کا ریڈیس 30 میل سے زیادہ نہیں ہوتا. اچھے سے اچھا کیک, اچھی بسکٹ جہاں کے بنتے تھے 30 میل کے ریڈیس میں آتے, دنیا انجوائے کرتی تھی. اور کوئی بڑا شہر مانچسٹر ہے تو وہ اس کے اپنے گلاسگو کا اس کا 30 میل کا ریڈیس ہے, گھوڑا گاڑی چلتی تھی. ان چیزوں نے ہم کو بڑا ٹائم عطا کیا کہ لو جی ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں بابا اشفاق صاحب ہم ٹائم بچا لیتے ہیں. ہم نے کہا اچھی اور کیا بات ہے. پھر میں جمع کر کے ان کو کہتا ہوں کہ تم نے اتنا ٹائم بچا لیا, اس سے کتنا نروانہ حاصل ہوا, کتنا سکون ملا, کیسا مراقبہ کیا آپ نے. کہنے لگے نہیں مراقبہ تو ہم نہیں کر سکے. اور میں کہا ٹائم کے لیے ٹائم بھی نہیں بچا. یعنی ہم لندن چلے بھی گئے 7 گھنٹے میں اور ٹائم بنا بھی نہیں. اور جب ہم 13 دن میں جاتے تھے لاس تسترینو میں, وہ ایک اٹالین شپ تھا, یا بٹوری بڑا مشہور ان کا, 21 دن 13 دن بیٹھے کھانے پینے کھا رہے, ہر طرح کے بندوں سے ملاقات ہو رہی ہے. شفل بورڈ ایک گیم ہوتی تھی وہ کھیل رہے ہیں, شپ اپنا چلا جا رہا ہے 13 ناٹس پر آور کی رفتار سے. اب آپ کو کمرشلزم نے یہ سب کچھ دے دیا, لیکن اس میں آپ کا چوائس نہیں ہے, آپ اس کے قصوروار نہیں. یہ جو کچھ ہم آپ کو اپنے کمرشل پروگرامز میں, اخباروں کے اشتہار میں یا ٹی وی کے پروگرام میں دکھاتے ہیں, اس میں آپ کا قصور نہیں. آپ مجبوراً, اب میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ مجبوراً انسانیت سے نکل کر, اپنی چوائس سے نکل کر اینیمل کی طرح اس بایولوجیکل ڈرائیوز میں داخل ہو گئے ہیں, جس کا اب پھر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ موضوع بڑا کمال کا تھا جب آپ اتنے چکر کاٹ کے ادھر آتے. اور اپنی آزادی کو چھوڑنا اور انسانیت کا سودا کرنا بڑے مہنگے بھاؤ پڑتے ہیں. میرا یہ جو بنتا ہے پل, جو آپ نے پل جس میں سے گزرتے ہیں, اس میں 3 ویٹس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. ایک تو ڈیڈ ویٹ ہوتا ہے اس کا, ایک لائیو ویٹ ہوتا ہے, ایک ونڈ ویٹ ہوتا ہے. ایسے نہیں پل بن جاتا آپ تو مزے گاڑی میں بیٹھے فر کر کے گزر گئے, آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ پل کے اوپر کتنی کیلکولیشن کی گئی. ڈیڈ ویٹ تو پل کا وہ ہوتا ہے جو اس کا بوجھ کہ اتنے 1000 ٹن اس میں سریا لوہا سیمنٹ جو کچھ لگا ہے, یہ اس کا ڈیڈ ویٹ ہے. یہ ہر وقت موجود رہے گا اس کے جسم میں اور اس کے بدن کے اندر. اور اس کا لائیو ویٹ یہ ہے کہ وہ لائیو دنیا گزرنے والی جو اس پر سے گزرتی ہے اس کا بھی ویٹ پڑتا ہے روز. اور ونڈ ویٹ وہ ہے جو ہوا کے دباؤ سے, کبھی ہوائیں تیز چلتی ہیں, کبھی کم چلتی ہیں, کبھی رک کے چلتی ہیں. ونڈ ویٹ وہ ہے. بین ہی انسان کی زندگی ہے. ایک تو اس کا وجود ہے جو اس کا ڈیڈ ویٹ ہے, وہ تو لے کے بنایا ہے. بے شک آپ اسے ڈائٹنگ کر کے 15-20 دن کے لیے بریک کر لیں, پھر بھی ڈیڈ ویٹ آپ کا ڈیڈ ویٹ ساتھ ہی رہتا ہے. اور دوسرا اس کا لائیو ویٹ جو ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے آپ کی زندگی کے اوپر سے, آپ کے پل پر سے وہ لوگ گزرتے رہتے ہیں جن کے ساتھ روز واسطہ پڑتا ہے. میری بچی ہے نا, وہ ہم اس کی شادی کر رہے تھے, تلاش بانو کسیا کر رہی تھی لڑکا اس کے لیے, تو وہ جو بھی تلاش کر کے لاتے وہ کہتی جی نہیں خالہ وہ کیا ہوتی ہیں ننانے, نہ ہوں میری ننانے, کچھ ننان کوئی چیز ہوتی ہے, وہ پتہ نہیں کیا نام کی چیز ہے وہ جس کو حسن کی بہنا کہ خبردار جی نننا. اچھا پریفریبلی اب وہ اس کے اوپر لائیو ویٹ ہے نا جی. اور
اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ آپا سس مری ہوئے تاچ ہے ہاں پر لیجیے. تو یہ لائف ویٹ سے بھی آپ روز گھبراتے ہیں. اور ونڈ ویٹ وہ ہے جو ہر روز کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ پیسہ رکھا تھا وہ نہیں رہا, قرضہ لینا تھا وہ نہیں لے سکے, یا لیا تھا وہ نہیں لے سکے. یہ پیسے یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. اس کو انہانس کرنے کے لیے, اس میں زیادتی پیدا کرنے کے لیے کمرشلزم نے آ کر آپ کی ان تینوں چیزوں کے اوپر اور طرح کا پریشر ڈال کے آپ سے اور بہت کچھ چھین لیا, اور بدستور چھینتا چلا جا رہا ہے. لیکن آپ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکیں گے. یہ نہ سمجھیے کہ میں یہاں لیکچر دے گیا ہوں اور آپ جو شیمپو لگانا چھوڑ دیں. میں نے ایک دفعہ ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں کہا, کچھ باتیں ہو رہی تھی, میں نے کہا وہ اس وقت 88 تھا. میں نے کہا دیکھیے میری اس وقت ایک بڑی تنخواہ ہے, میں بڑا افسر تھا اور میں آخری تنخواہ لے رہا تھا. تو میں نے کہا دیکھیے اس وقت میری تنخواہ کا تقریباً 65% حصہ ان آئٹمز پر خرچ ہو رہا ہے, 65 سے 67 تک, جو سن 64 میں ہوتے ہی نہیں تھے. اور میں سن 64 میں زندہ تھا, خدا کی قسم میں زندہ تھا. 64 سے ہو کے 88 میں آیا تھا نا, اور ٹھیک ٹھاک بڑا اچھا زندہ تھا, زیادہ صحت مند تھا, زیادہ خوبصورت تھا, زیادہ جوان تھا. لیکن یہ آئٹم جو آ رہے ہیں یہ کھٹک. تو مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ کیا, میں نے کہا مثلا دیکھیے ہمارے لاہور میں ایک چیز آئی ہے, اس کو کہتے ہیں فوٹوسٹیٹ مشین. پہلے نہیں ہوتی تھی. ہمارے دوست جاوید اقبال, جسٹس جاوید اقبال, تو وہ میں نے سے کہا کہ جاوید یار یہ آ گئی ہے تو اب تمہارا کام آسان ہو گیا ہوگا, رام کو لگا دیا. حکم آسان کیا, وہ جو کالی صندوقڑی ہوتی ہے پہلے ایک ہوتی تھی, اب 3 سر پہ اٹھا کے وہ بندہ, یہ 2 بندے اور رکھنے پڑے, یعنی 2 بندوں کا اضافہ کرنا, اس کو نائب کوٹ کہتے ہیں, چپڑا سے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے. کیونکہ وکیل ہر بات میں کہتا ہے کہ اس کے ساتھ فوٹو کاپی لگا دو, اس کے ساتھ ایک فوٹو کاپی لگا دو. تو میں نے اندازہ لگایا کہ لاہور جیسے بڑے شہر میں اس زمانے میں جب نہیں 1.25 کروڑ روپے کی یہ آئی تھی مشینیں, فوٹوسٹیٹ مشینیں, اور کوئی 11 سے 13 لاکھ ڈیلی ٹرانزیکشن اس کی ہوتی تھی. تو وہ 1.25 کروڑ روپے کا بوجھ ہم پر ہی پڑا نا, لاہور کے لوگوں پر ہی پڑا, وہیں سے لیے گا. اور یہ جو 13 لاکھ کا یہ بھی ان پہ روز پڑ رہا. تو میں جب 3rd ایئر میں پڑھتا تھا گورنمنٹ کالج میں, تو میرا ایک دوست تھا ہرونگ سنگھ, اس کا نام سکھ تھا. سکھ بڑی کمال کی چیز ہوتے ہیں, ان کے کیس بھی اتنے لمبے سکھ. تو اس نے کہا کہ ہاتھ کر, میں نے ہاتھ کیا. اس نے اس کے اوپر ایک بڑی گندی چیپ سی لگا دی تھی چپکنے والی. کہنے کا جا پانی لا کے سر تے لا کے دیکھ. میں کہا یار کیا فضول کی چیز لگا کے دیکھ, اسی کیس بنانے ہیں. تو میں ہاسٹل میں سے لگا کے وہ پھگا پھگی اتنی جاگ, وہ پہلی دفعہ شیمپو میں نے دیکھا زندگی میں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. تو ہم تو لال صابن سے نہاتے تھے, لال سے ہی چلتا رہا. تو جب لایا وہ تو مجھ سے سنبھالنا مشکل ہو گیا, عادی نہیں تھے اس کے. اب آنکھوں میں گردن کے اوپر چل رہا ہے کھٹا کرتے. تو پھر دھویا, کہنے کا دیکھا اگر یہ میرے تائے نہیں اتوں لندن تو اس کا گیا ہوا تھا, کوئی لے کے آیا تو شیشی, وہ ہر اسٹوڈنٹ کے تھوڑا تھوڑا تلی کروا کے لگا دیتا تھا, کہتا جاؤ نلکے کے نیچے سر دھو کے دیکھو. یہ زندگی کو پکڑنے اور گھیرنے کی, مجھے زیادہ آسانیوں سے باہر نکالنے کے لیے اب جو کمرشلزم ہے وہ جس بندوں نے, جس گروہ انسانی نے پھیلایا ہے, ان کو اس کی ضرورت ہے, ان کو پیسے کی, ان کی اکانومی کے کرنے کی سب کی ضرورت, وہ چلاتے ہیں. لیکن اب آپ آئیڈیالوجی کی طرف جب آتے ہیں تو یہ ایک آدرش اونچی ایک لیول آپ سیٹ کرتے ہیں, وہی انسانیت والا. یہ انسان کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں یوں چلتا ہے کہ بیک وقت آدمی کمرشل بھی ہو سکتا ہے اور آدرشی بھی ہو سکتا ہے. یہ انسان کی ایک عجیب حیثیت ہے کہ وہ بیک وقت یہ دونوں چیزیں ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے جو بار بار تولتا رہتا ہے کہ مجھے کس سائڈ کا ہو کر رہنے کی ضرورت ہے, اور جب پھر کر لیتا ہے تو پھر وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں اس سائڈ کا ہو کر چلا گیا. اور پھر آخر تک جسے کہتے ہیں کہ تم مجھے وہ اللہ تم کو ایمان کی سلامتی دے,
تو آپ کو آخر میں جو ہے یہ طے تو آخر پہ ہونا ہے نا جی کہ آپ کس طرف کو کر کے نکلیں. ایک میرا دوست ہے, دیکھیے کمرشلزم کیسے, ایک میرا دوست ہے سلیمان, اس کا نام ہے, وہ لکڑہارا ہے. یہ لکڑہارے گڈریے, یہ میرے بڑے دوست, ان کے پاس علم بہت ہوتا ہے, بہت کمال کا, جو ہم کو کتابوں میں نہیں ملتا. تو سلیمان نے لکڑہارا, کیونکہ میں اس سے ملتا رہا چھانگا مانگا جنگل میں, وہیں رہتے ہیں ان کا خاندان. تو میں نے کہا سلیمان تو کبھی لاہور دیکھا کہ کہنے کا نہیں. تو میں نے کہا جو لاہور دیکھا نہیں وہ تو جمع ہی نہیں, ہم نے محاورہ مشہور ہے. کہنے کا نہیں میں تو آ نہیں سکتا, لکڑی کاٹتا رہا. تو میں نے اسے بلایا, میں نے کہا تو آ میرا مہمان رہ. لاہور آ گیا. جب لاہور آیا تو میں اسے انارکلی بازار دکھانے لگا, ہمارے شہر کا مشہور بازار. تو ہم جا رہے تھے, آدھے راستے میں اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. تو روک کے کہتا ہے ٹالی دا بینڈا بولتا ہے, ٹالی دا شیشم کا بینڈا, شیشم کا کوئی جانور بول رہا ہے. میں نے کہا انارکلی میں بیوقوف آدمی, نہ شیشم کا درخت ہے, نہ ادھر بینڈا, نہ آواز, کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی. کہنے کا نہیں بول رہا ہے. کہنے کا یہ پنچھی یہاں کیسے آ گیا, چھوٹا سا کوئی کیڑا ہوتا ہوگا, اس کی کوئی آواز ہوتی ہوگی, اور تالی کے ساتھ شیشم کا اس کا کوئی تعلق ہوتا ہوگا. میں نے کہا تیرے کان بجتے ہیں کیونکہ تو لکڑہارا ہے. کہنے کا نہیں بول رہا ہے یہ, اور اس نالی کے اوپر کسی دکان کے اندر یہاں سے آواز آ رہی ہے. اچھا میں اس سے جھگڑا کروں کہ مجھے تو آ نہیں رہی اور تجھے کیسے آ رہی ہے, تو کیوں سمجھتا, اور کسی بندے کو نہیں آ رہی, دنیا گزرتی جا رہی ہے, 500 آدمی یوں جا رہا ہے, 500 آدمی سے. کہنے کا نہیں بالکل آ رہی ہے بات. جب میں اس کی بات نہ مانا اور میں نے کہا آخر ان پڑھ آدمی جاہل ہی ہوتا ہے, اس نے جیب سے 1 روپیہ نکالا اور اس کو چٹکی پہ ایسے یوں کیا اور ٹھن کر کے سر پہ چھوڑ دیا. کوئی 300 آدمی نے مڑ کے ادھر دیکھا, کوئی 400 نے آگے سے دیکھا. کہنے کا جس کے کان جس آواز پہ لگے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ فوراً رکتا ہے, حالانکہ اس روپے کی آواز بڑی مدھم سی تھی. تو کہنے لگا میں چونکہ لکڑہارا ہوں اور میں اس کے ساتھ ویڈڈ ہوں, میرا ایک رشتہ ہے اس بینڈے کے ساتھ, تو مجھے اس کی آواز آتی ہے. جن لوگوں کی کان روپے کی جھنکار سے بندھے ہیں وہ دیکھو کتنے رک گئے. تو یہ آئیڈیالوجی میں اور کمرشلزم میں حد فاصل قائم کرتا ہے. اس میں سے 2 آدمی تھے, میں جو تھا کمرشلزم کا بندہ تھا اور میں نے اس کو لبیک کہا ہوا تھا, اور وہ جو لکڑہارا تھا وہ قدرت کے ساتھ وابستہ تھا, شیشم کے ساتھ, لکڑی کے ساتھ, اس کے اندر رہنے والے کیڑے کے ساتھ, ان کے پرانے تعلقات کے ساتھ, لیکن وہ ایک مضبوط تر آدمی تھا. یہاں سے مجھے یاد آیا کہ آپ یہ واقعی لائق لوگ ہوتے ہیں, بظاہر گریجویٹ نہیں ہوتے, پڑھے لکھے نہیں ہوتے. ہمارے ساجا تھا, وہ ہمارا تانگا بھی چلاتا تھا اور اس کے بھینسوں کو چارہ وارہ بھی ڈالتا تھا. تو سیدھا سا آدمی تھا, نالائق سا. تو جب میرے والد فوت ہوئے تو لوگ جمع ہوئے وہاں بیٹھے صف کے اوپر. تو تحصیلدار نے, لوگ کیوریس ہوتے ہیں, انہوں نے کہا اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہ ڈاکٹر صاحب کی کچھ چھڑ کے مرے. ہوتا ہے نا, اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ چھڑ کے مرے حسین. تو یہ ساجا بیوقوف تھا پاس بیٹھا, کہنے کا جی سب کچھ چھڑ کے مر گیا. لیکن ہاں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو مر ہی گیا تھا. اب یہ تو سب یہ پوچھنا کہ کتنے پیسے, یہ کتنے, آدمی کیوریس ہوتا ہے. اب یہ ان کی ایک اور طرح کی سوچ ہوتی ہے جو ہم کو نصیب نہیں ہوتی, کیونکہ ہماری تو دانش ہی اکنامکس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. اب دیکھیں جیسے ہماری موجودہ حکومت فوجیوں کی جیوانہ وار, پریشان حال, منہ سر جھاڑ پہاڑ مٹی کی اکنامکس ٹھیک کرنی ہے. اور میں ان سے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ اکنامکس ساتھ نہیں دے گی, ٹھیک ہو بھی نہیں سکے گی. میں راستے میں ان سے باتیں کر رہا تھا کہ جب تک آپ اپنے کلچر کی طرف دھیان نہیں دیں جو ڈوبتا جا رہا ہے اور جس کے ساتھ مرتے چلے جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اکنامکلی $50 زیادہ دے دیں گے اگر آپ یہ کہیں کہ اپنی لڑکیوں سے کہیں دوپٹہ نہ لیا کریں. ہم کہتے ہیں بسم اللہ دفع کرو کڑیوں, دوپٹہ لے کی کریں, $50 زیادہ ملتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ لے لو, $50 سے مضبوط ہو جائیں گے. ادھر تو ہم کو زیادہ مل گئے, ادھر سے بڑا گھاٹا پڑ گیا, تو چلتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح سے ہم کو اب یہ مناتے ہیں عورتوں کا ہفتہ,
کہ بھائی میں کہتا ہوں کہ عورتوں کے ہمارے بڑی خرابی، مظلوم کی میں بات کرتا ہوں، میں اس میں جینڈر کی بات نہیں کرتا، مرد یا عورت کی بات نہیں، مظلوم ایک اینٹیں تھپنے والا بندہ ہمارے لاہور کا غریب آدمی ہے، اس کو 5 روپے دیہاڑی ملتی ہے، تو وہ تو آ کے اپنی بیوی کو 2 4 5 10 چپیڑے مارے گا، وہ آگے بیچاری دانے پھک کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ وہ کہتے ہیں ہمارے باہر والے امریکہ سے ان کی چٹھی آتی کہ تم عورت کے ظلم کی بات کرو، میں کہتا ہوں اس کے خاوند کا وہ بھی تو بتائیں کس حال میں، کہیں گے نہیں تم اس کو چھوڑ دو، دفع کرو۔ تو پھر میں سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ اتنا سارا ہمارے اوپر کیوں ہونے کا۔ پرسوں 4-5 دن پہلے ایک ہماری ٹاک بھی تھی نعیم بخاری کے ساتھ، شاید آپ نے دیکھی ہو، تو اس میں ہم بار بار کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں تو عورت کی بہت عزت ہے، بہت زیادہ۔ مثلا ماں ہے، اچھا وہ میری ماں ہو تمہاری ماں ہو، میں اس کو بھی سلام کروں گا، پتہ نہیں کیوں یہ چلتی آ رہی ہے چیز، ہے نا جی، یہ چلی آ رہی ہے۔ اچھا وہ اتفاق سے ہر جو ماں وہ عورت بھی ہوتی، اتفاق کی بات کہہ رہے، اور ہم سارے اس کی عزت کرتے ہیں۔ پھر ایک بڑا بہودا سے رشتہ پھوپھی، وہ بہت ہی کم ملتی ہے، لیکن ہم جب بھی پھوپھی جی سلام کو، چاہے دل میں کچھ بھی ہو لیکن ہے۔ خالہ تو پیاری ہوتی، ماں تو پھر آپ کو کھڑکا دے گی اگر خالہ کے ساتھ پیار رہ گیا۔ تو جتنے بھی رشتے ہیں سارے کے سارے ہمارے وہ محبت سے بھرے ہوئے، ادب سے بھرے ہوئے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی باہر نکل کے تو جتنے بھی رکشا ہوتے ہیں نا ان پہ لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا، کسی رکشا پہ پیو کی دعا نہیں لکھا ہوتا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ وہ عزت ہی اسی کی کرتے چلے جا رہے، ماں کی دعا، جنت کی ہوا، اگلا فکر یہ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ تو اب ہم کو آپ کا، جس سے میں اندیشہ کر رہا ہوں کہ جب ہم ہمارے پاؤں کے نیچے سے یہ مٹی نکال دیں گے تو پھر تو ڈگمگا گئے نا، ہم کچھ بھی نہیں دیں گے، پھر مجھے میری پھوپھی تو پھوپھی نہیں نظر آئیں گی، نہ پھر میری ماں رہے گی ماں، نہ وہ بہن جس کے اوپر اتنی فلمیں بنی ہے کہ وہ سلطان رائی مر گیا بیچارہ، بہن کا دوپٹہ کر کے تو وہ کیوں بھائی دسو۔ اب امریکہ میں یہ رہتی ہیں، اس کو پتا ہے کہ وہاں بہن بون کا کچھ پتہ ہی نہیں، وہ تو ان بیچاروں کی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ انہوں نے کہا چونکہ ہماری یہ مصیبت ہے تو ان کی بھی ہوگی، تو تم بنا کھیل لے جاؤ۔ ہم نے کہا ہمارے وہاں تو نہیں ہے، انہوں نے کہا پھر اچھا تمہاری قسط بند کر دیں گے IMF کی، وہاں ہم مرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں پیسے چاہیے، ہم نے کئی کچھ چلانا ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا ہم ویسے کرنے کے لیے تیار۔ تو میں آپ حیران ہوں گی سن کے، اور مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا، اور میری ساری محبت اور ہمدردیاں پوری کی پوری عورت کی طرف لوٹ گئیں جب میں نے سپریم کورٹ امریکہ کے ایک ذیلی دفتر کا بیان پڑھا، ابھی منگوا لیا میں رکھ کے اس پہ لکھ رہا ہوں ایک لمبی سی کہانی، مجھے فکشن رائٹروں کا، تو اس میں یہ کہ امریکہ میں ہر دوسری عورت پٹی، بیٹرڈ وائفز ان امریکہ اس کا نام ہے، یعنی 50% عورتوں کی پٹائی ہوتی ہے۔ بھی کیوں ہوتی ہے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، میں پہلے سمجھا کالیوں کی ہوتی ہوگی، نہیں، گوریوں کی، بلونڈ کی بھی ہے۔ کون مارتے ہیں؟ پروفیسر، ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ، بزنس مین، یہ کھڑکاتے ہیں ان کو پکڑ کے۔ اور دکھ مجھے اس وقت ہوا جب وہ کہتے ہیں کہ جب باپ ایک ماں کو مارتا ہے، یعنی ایک مرد اپنی بیوی کو مارتا ہے تو وہ پٹتی رہتی بیچاری، ہائے توبہ، برا حال، ہڈی ٹوٹتی، ناک ٹوٹتی ہے، وہ اس کو ڈانٹ کہتا ہے بھاگ کیوں نہیں گئی، کورٹ اس کا کچھ زیادہ ساتھ نہیں دیتی۔ تو جب بہت پٹنے لگتی ہے تو جو اس کا ٹین ایجر بیٹا ہوتا ہے، یہ رپورٹ میں لکھا ہے، جب وہ 11 بار تو وہ بھی ماں کو مارنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے چلو بھی یہ گھر میں ہے مظلوم چیز، ابا کھڑکاندہ ہے میں بھی کھڑکا لوں گا، وہ بھی مارنے لگ جاتا ہے۔ اس کو اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ پھر جب وہ بیوی لاتا ہے تو اس کو تو ٹرینڈ ہوتا ہے کتنے دیر کا، وہ اس کو مار۔ تو یہ تو ظلم انتہا کا ہے، یہ تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کیا کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ بات میری ایک اور طرف چلی گئی، کیونکہ اس کا گہرا تعلق مجھے نظر میں آتا ہے کہ یہ کمرشلزم کے ساتھ بہت بری طرح سے یہ چیز وابستہ ہے۔ ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے مشرق کے سارے لوگوں کو اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس آدرش کو، اس کلچر کو میں کہوں گا مینٹین کرنے کی، پابندی کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں۔ کس طرح سے کریں میرے پاس اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم غریب ہیں، ہم پیسے کی خاطر ہم اپنا کلچر بیچ رہے ہیں۔ ہر آدمی کے گھر سے تھوڑا بہت نکل آتا ہے، وہ اگلے سال اسے بیچتا ہے، اس کے بدلے اس کو کچھ دے دیتے ہیں لوگ پیسے لے کے، تو ہم بیچتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے پاؤں کے نیچے کی مٹی نکلتی جاتی ہے، اس طرح سے ہمارے پاؤں کے نیچے کی مٹی، اور وہ
جس مضبوطی اور ساتھ ہم کھڑا ہونا چاہتے ہیں ہو نہیں سکتے. ایک منٹ. مشکل ہے بیبیوں، اور وہ ہماری ہی مشکل ہے، کسی اور کمیونٹی کی نہیں ہے، کہ جب آپ آدرش سے عظیم تر چیز جسے مذہب کا نام دیا جاتا ہے اس کو پکڑتے ہیں. ایک بات میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ مذہب انسانی زندگی میں بہت طاقت ہے. وہ اس لیے کہ دنیا کا جتنا بھی آرٹ ہے یہ مذہب سے پیدا ہوتا ہے اور مذہب ہی سے پیدا ہوا ہے. اگر مذہب نہ ہوتا تو یہ آرٹ، یہ لکھنا، یہ ڈانس، یہ میوزک، یہ لائن، یہ آرکیٹیکچر یہ بالکل نہ ہوتا. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو ڈانس ہے جو بالکل ہندو دیویاں کرتی ہیں ساؤتھ میں، یہ سارے کا سارا مندروں کی پیداوار ہے. پتھر کے بتوں کے آگے عورتیں جا کے ناچتی تھیں اور یہ ناچ پھیلتا پھیلتا انسانی زندگی کا ایک حصہ بن گیا. جتنی تصویر کشی، مجسمہ سازی، اس سب کا تعلق کرسچینٹی سے ہے. اگر آپ کبھی اٹلی جائیں یا فرانس دیکھیں کہ جتنے بھی مجسمے اعلیٰ درجے کے، جتنے بھی تصویر، چلیے چھوڑیے، اگر ہم کرسچینٹی سے کرسمس کارڈز کو نکال دیں ایک سال کے لیے تو یہ سارے کا سارا مذہب دھڑام سے نیچے آ جاتا ہے. تو یہ ساری تصویر کشی سے مسلمانوں نے اپنے لہن کی خوبی جو ہے، چاہے وہ کرت میں گانے ایک لگانے میں، خودی خانی میں، یہ ان کے مذہب کی پیداوار ہے. کبھی آپ نے اچھی اذان سنی ہے کمال کی، تو وہاں سے پھیلتا پھیلتا یہ لہن گانا جو ہے یہ خودی خانی سے نکلتا چلتا چلا رہا ہے. اسی طرح سے جتنے بھی آپ آرٹ دیکھتے چلے جائیں، کیلیگرافی دیکھ لیں، لکھنا دیکھ لیں، یہ سارے مذہب. جب مذہب کمزور ہو جاتا ہے پیارے بچوں تو اس وقت آپ دیکھیں گے آرٹ بھی کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اصلی آدمی ایبسٹریکٹ آرٹ بن جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے وہ طاقت نہیں ہے. جب مذہب کمزور ہو جاتا ہے تو گانا وہ گانا نہیں رہتا جو اس کے والد سیکھتے رہے یا سکھاتے رہے یا بتاتے رہے ہیں ہم کو. وہ گانا پھر یہ ہو جاتا ہے جو بہ جا سائیکل دے کے آ جا وغیرہ قسم کا، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. تو اس کے لیے آرٹ کے لیے دیکھو، میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں، آپ اس پہ غور کرتے ہیں کہ آرٹ کے لیے مذہب کی پشت بنائی بہت ضروری ہے. جو مذہب کمزور ہوتا جائے گا آپ کے آرٹ جس پہ آپ بڑا فخر کرتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، ایگزیبیشنز کرتے ہیں، وہ سارے کمزور ہوتے چلے جائیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بڑی مشکل ہے اور یہ خفیہ بات ہے اور کسی کو آپ بتائیں نہ اس لیے کہ پتہ نہیں کہ جھگڑا نہ پڑے. وہ یہ کہ مسلمان جو ہے، اتفاق سے ہم مسلمان جان بوجھ کے تو ہوئے نہیں، ہو گئے مسلمان، چاہے 1400 برس پرانا مسلمان ہو، چاہے ابھی ہوا ہو 2 گھنٹے پہلے لنچ سے پہلے کا، اس کے وجود کے اندر ایک ایسا چپ لگ جاتا ہے. آپ کمپیوٹر کو تو سمجھتے ہیں چپ لگا ہوتا ہے، ایک ایسی مشینری فٹ ہو جاتی ہے صرف اتنا کہنے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیور کے پاس یا تھوریکس کے پاس گلے کہیں لگ کہ اس چپ کو آن کرنے کے لیے اسی چابی کی ضرورت ہے جو حضرت عمر کی چابی تھی یا حضرت علی کی چابی تھی. ہم اس سلاٹ کے اندر پچھلے کئی سالوں سے دوسری چابی گھسا کے دیکھ رہے ہیں. نہیں چلے گی آپ کی گاڑی، گھس 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 کر لے گی، زیادہ سے زیادہ سٹارٹ نہیں ہوگی، اگنیشن نہیں پکڑے گی. ہندو مذہب بڑا لکی ہے، کسی کی بھی چابی استعمال کر لے پھٹافٹ کہیں دور چلا جائے گا. کرسچینٹی بڑی لکی ہے، وہ چلا جائے گا. بدھزم اڈاپٹ کر لیں، بدھسٹ ہیں انہوں نے اڈاپٹ کر لی. آپ میں یہ ایک بات ایسی خوبی کہی ہے یا خرابی کہی ہے، آپ کو وہ چابی کرنی پڑے گی. ہم نے، میں تو اب اتنی عمر کا ہو گیا ہوں، ہم نے ہر طرح کی چابی ہر طرح کے انداز میں اور سلوٹ میں لگا کے دیکھی ہے. ہم کچھ بنے ہیں، ہم نے ایٹم بلاسٹ تک کر لیا، لیکن وہ بات جو آپ گھروں میں بیٹھ کے اکثر ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا، ہم نہ ہم میں یونٹی ہوتی ہے، نہ ہم میں ترقی ہوتی ہے، نہ ہم آگے چلتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ چابی جو ہے وہ ہم سے کھو گئی ہے. لگے گی وہی چابی، لیکن آپ کسی کی گاڑی کی چابی آپ اپنی گاڑی میں نہیں لگا سکتی. ایسے ہی اس میں ہے. تو اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہ کیسے کریں اور کس طرح سے اس کو سٹارٹ کریں.
اور جب تک آپ ایمانداری کے ساتھ اس چابی کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے تو بہت سے جھوٹے لوگ جن کی صورت مسلمانوں جیسے یہ میں سیاسی لیڈروں کے نام نہیں لیتا، وہ آپ چابی دے کے کہیں گے کہ میں لگا دیتا ہوں، وہ بڑے خطرناک ہوں گے اور جو مجھے بہت قریب نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو بہت سیاسی لیڈر ہیں نا مسلمان قسم کے، جن کی شکل و صورت ایسی ہے، جن کا اندر وہ چابی والا نہیں ہے، جن کا اندر ویسے چپ کو برداشت نہیں کرتا، اس سے بھی خطرہ پیدا ہوتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری نگاہیں ہمارے کلچر کے راستے سے ہو کر ہمارے دین کے اوپر ویسی ہی رہیں، اور پھر ہم دیکھیں کہ اس دین والوں نے، اولون اور سابقون نے پہلے زمانوں میں کس طرح سے ترقی کی. لیکن حضرت عمر کو ہم ایک ترقی یافتہ بندہ کرتے ہیں، یہ کچھ کیا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں حضرت عمر کا کوئی بھی کارخانہ نہیں تھا. اگر آپ سمجھیں کہ ان کی فیکٹری 100 فیکٹری چلتی تھی لیور بزر کے، کچھ نہیں تھا. نہ ان کے پاس کوئی کارنر پلاٹ تھا، نہ ان کے پاس کوئی پراپرٹی تھی. اینڈ اے سکسیسفل مین، سارا ایریا کا ایرا سکسیسفل چلا جاتا. یہ ایک حیران کن بات ہے کہ کس طرح سے اتنا بڑا ایریا جو ہے، اتنا بڑا عہد جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ چلا جائے. تو ڈھونڈنا پڑے گا، اور جس کو یہ راز آ گیا وہ اس کو یہاں بھی اپلائی کر دے گا. لیکن یہ بات جو اب آپ کے اخباروں میں آتی کہ اتنا جی این پی بڑھ گیا ہے، اتنے پیسے آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، اگر ڈالر کی قیمت 63 روپے کے بجائے 52 ہو جاتی، کبھی نہیں ہوگا. جتنا مرضی آپ زور لگا لیں، خوش ہو لیں، کیونکہ ہٹ آپ کے اکنامکس کے اوپر نہیں پڑ رہی ہے، آپ کی اس آئیڈیالوجی کے اوپر پڑ رہی ہے جس کے بارے میں انہوں نے مجھ سے پوچھا. اور آپ کی ساری توجہ کامرس پر ہے، کمرشلزم پر ہے. آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ کمرشلزم ٹھیک ہو گیا تو آئیڈیالوجی ٹھیک ہو جائے گی. حالانکہ یہ الٹ ہے. جب آئیڈیالوجی اسٹرانگ ہوگی، آپ آزاد ہوں گے اور آپ کہیں میں کرنے اور نہ کرنے پر پوری صلاحیت رکھتا ہوں، پھر جا کر کے یہ کام اس کا جو ہے وہ صحیح ہوگا اور کریکٹ ہوگا. اور ایک آخری بات جس کا شاید اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور افتادہ تو ضرور تعلق ہوگا، وہ یہ کہ سورہ بنی اسرائیل میں، مجھے یاد نہیں، کچھ درمیان میں آتی ہیں کچھ آیات 42-43، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے، اور ان کے درمیان ہماری مخلوقات، ہر طرح کی مخلوقات ہماری عبادت کر رہی ہیں، اور وہ ہمہ ہر وقت عبادت میں مصروف ہیں. تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ یہ کون سی ایسی مخلوقات ہیں جو عبادت میں مصروف ہیں اور عبادت ہو رہی ہے، اور اگر وہ کر رہے ہیں تو عبادت کیسی ہے. تو پھر میرے ذہن میں آیا ہم بھی تو عبادت کرتے ہیں، ہم بھی تو اچھے آدمی ہیں، اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. لیکن شاید اللہ جس طرح سے انہوں نے، مجھے پوری بات یاد نہیں، جس طرح اللہ نے ذکر کیا ہے وہ عبادت نہیں لگتی جو ہم کرتے ہیں. تو پھر عزیزان گرامی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید یہ نماز پڑھنا یہ عبادت نہیں ہے. یہ میرے ایسے ذہن میں آئی، نماز پڑھنا میرے دین کا ایک رکن ہے، روزہ رکن ہے، حج ایک رکن ہے. میں جب ایک کلب میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ تم اس قسم کا سوٹ پہنو گے اور اس رنگ کی ٹائی لگاؤ گے، پھر تم اس کلب میں آؤ گے. تو ہمیں رکن بتا دیے گئے ہیں کہ یہ کرو گے تو تم اس کلب کے ممبر ہو، نہیں تو اس کلب کے ممبر نہیں ہو. تو پھر خیال آیا کہ یہ تو عبادت جو ہے، اور میری تو بڑی عمر ہوگی، تم تو بھی بہت چھوٹی ہو، میں تو عبادت نہیں کر سکا ہوں. اس اعتبار سے نماز پڑھتا رہا، ابھی بھی پڑھتا. عبادت تو کچھ اور سی چیز ہے، اور جو وہ ساری مخلوق کر رہی جو مجھے نظر بھی نہیں آتی. تو یہ انکشاف ہوا کہ جب اللہ نے انسان کو بنایا، ایک مٹی کا تھوبا سا، اور رکھ دیا، اور فرشتوں سے اور دوسری سب مخلوق اس کو سجدہ کرو. اور اس لیے نہیں کہ اللہ کو کوئی جوائنٹ سیکرٹری چاہیے تھا، اللہ کا کام زیادہ تھا کہ میں اب اس کے حوالے، نو، اس نے کہا سجدہ تکریمی کرنا ہے، تم نے اس کا احترام کرنا ہے، اس کو سجدہ بھی میرا حکم ہے.
تو ساری مخلوق جو تھی وہ ساری نے کہا اللہ کا حکم ہے تو سجدہ کیا. اٹھ کے بیٹھ گئے کہ شاباش اللہ ابلیس وہ نہیں کر سکا, باقی ساری وہ اس میں لگی رہی. اب آپ غور کریں گی اور اس پہ گھر جا کے اور غور کرنا کہ وہ ساری مخلوق جس نے اللہ کے حکم سے اس تھوبے, اس اسٹیچو, اس مٹی کے تودے کی وہ کی تھی تکریم, اور وہ اللہ کے حکم سے اس عبادت میں داخل ہوئی تھی جو اللہ کے منہ سے ڈائریکٹ نکلا تھا, وہ ساری کی ساری مخلوق آج بھی اس عبادت میں مصروف ہے. اور ایک انسان ہے جو اس سے نکل گیا ہے. اس وقت جتنے بھی پہاڑ دنیا میں کھڑے ہیں وہ سر کے اوپر برف کی موٹی پگڑیاں باندھ کر اٹینشن کھڑے ہیں اور سورج کی منت کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی ریز ادھر ڈالنا تاکہ پانی بہ کے دریاؤں میں جائے. میں نے بندے کی عبادت کری, میری عبادت میں کمی نہ آنے پائے, تو وہ دریا پھکا پھک بھاگے آ رہے ہیں آپ کی طرف. سورج کو خود اپنی گرمی کی ضرورت نہیں کہ سورج کو پالا لگتا ہے اس میں کمبل ہے. سورج اس لیے گرم ہے کہ وہ گرمی پہنچا کر آپ کا اناج پکانا چاہتا ہے. اس کو یہ فکر ہے کہ انسانوں کی میں خدمت پر مامور ہوں اور میں اس میں ڈھیل نہیں کر سکتا. بارشوں کو, بادلوں کو ایک آفت مچی, اگر کبھی تصور کی آنکھ سے بیٹھ کے دیکھیں تو اتنی افراتفری مچی ہوئی ہے کہ ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے. آپ یقین کریں آپ کے ملک میں سب سے اعلیٰ درجے کا آم جسے کیا انور رٹول یا وہ سمر بہشت, جتنے بھی درخت ہیں, جتنے بھی آپ کے ملک میں کسی درخت نے اپنا سمر بہشت کھا کے نہیں دیکھا آج تک. وہ سارا کا سارا انسانوں کے لیے پیدا کر رہے ہیں. ٹوکریوں کی ٹوکریاں بھر کے کہتا ہے کہ جلدی لے جاؤ, پہنچاؤ, اسلام آباد دور ہے, میں ملتان میں ہوں, انہوں نے کڑیاں نے جا کے آم کھانا چھیتی پہنچاؤ, تو پہنچا رہا ہے اپنے آپ. کسی سیب کے باغ نے کبھی اپنے اوپر یہ نہیں کیا کہ مجھے یہ چاہیے, وہ دھڑا دھڑ بھیجتا چلا جا رہا ہے. یہ تو آپ یقین کریں گی اس وقت جب آپ یہاں ہیں 1:30 بجے, بھاولپور کے علاقے کی بکریوں کے ریوڑ تیزی سے شہر کی طرف بھاگ رہے ہیں اور بکریوں کی مائیں لیلوں کو کہہ رہی بچہ جلدی جلدی چلو, صبح قربان ہونا, لوگوں نے گوشت بچانا ہے ورنہ بڑی مشکل پڑ جائے گی. تو وہ چلے آ رہے ہیں اور اس خدمت پر مامور ہوتے چلے. یہ تو جاندار چیزوں کی, جب میں نباتات کی بات کر رہا ہوں, آپ یقین نہیں کریں گی کہ اس وقت آپ کے ملک کے اندر سوئی گیس جو ہے اس کی لہریں تڑ تڑ کے کہہ رہی کہ جلدی نکلو باہر, چولہے ٹھنڈے ہو جانے ہیں, سوئی گیس پہنچا کے رکھنی ہے, بندیاں نے سویرے ناشتہ کرنا ہے, دفتر میں جانا ہے. سوئی گیس مصروف ہے اس کام میں کہ وہ انسان کی بات. تو یہ عبادت کا مفہوم میرے نزدیک یہ نکلا کہ انسان کی خدمت کرنے کے لیے ہما تن سب کچھ, ہم سب کو چلتے چلے جاؤ, چلتے چلے جاؤ. لیکن ایک انسان ایسا بد نصیب ہے, وہ کہتا ہے میں رکن پورا کر لوں گا تو بس کوئی بات نہیں ہو جائے گا, اور خدمت نہیں کر سکتا, اس کو رک جاتا ہے. تو جتنی بھی اللہ مخلوقات ہیں, پتھر, شجر, حجر, مٹی, پانی, یہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں خدمت کے اوپر اور رکے نہیں ہیں جب اس دن سے لے کر آج تک, اور کوششیں کرتے ہیں. آج کل آپ کے ہاں بارش نہیں ہو رہی, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بدلیوں کا کہ وہ کیسی بے چین ہے. کوئی ہماری ایکومولیشن ہو تو ہم برسیں کہ کیا کریں. برفیں جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ پہاڑوں سے, وہ کہتا ہے جی میں تو پگھلانے کو تیار ہوں, بھی سورج کی کرنیں نہیں آ رہی, بندوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو جائے. بندہ کہتا ہے میں بندے کو ایسی جگہ پر ماروں جہاں پانی نہ ملے, پانی کہتا ہے میں وہاں اس کو پہنچا دوں جہاں پر پانی ہی پانی ہو. تو اس عہد میں, اس دور میں, اس کمرشلزم میں جب انسان کی ساری توجہ اپنی ذات کے اوپر مرکوز ہو کر رہ گئی ہے, یہ بڑا مشکل ہو گیا اس بیچارے کے لیے, انسان کے لیے, کہ وہ کسی قسم کی آئیڈیلزم کو, کسی آئیڈیالوجی کو, کسی آدرش کو, کسی عرفہ فعل کو اپنا کر اپنے آپ کو انسانیت میں داخل کر سکے اور آزاد ہو اس طرح سے کہ جس طرح کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں کرنے اور نہ کرنے پر پوری صلاحیت رکھتا ہوں. لیکن میرے گھر میں جب اشتہار چلتا ہے
تو میری پوتی جو کہ 3 سال کی ہے وہ کہتی دادا تم بازار جا رہے ہو میرے لیے اینوز فروٹ سالڈ لے آنا. میں کہوں تو نہیں کیا کرو تو دوائی ہوتی کب بلے آدمی کہنے یہ اس میں اسٹار ہے یہ اس کی مجبوری ہوئی کہ مجھے لے کے آنا ہے. تو اب میرا ذاتی یہ خیال ہے اور میں اس عمر میں اسی چیز پہ پہنچا ہوں کہ انسان کو آزاد زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے اور جو آزاد ہے وہ انسانیت کی زندگی بسر کرتا ہے کہ اس کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کے پاس ہو. میرے پاس میرا فیصلہ کرنے کی صلاحیت پوری کی پوری چھین لی گئی ہے اور کمرشلزم سے زیادہ ابلاغ نے مجھے مجبور کر دیا ہے. جب نیوز اینڈ ٹائم بھی ہمارے گھر میں نیوز ٹائم بھی دونوں آتے ہیں میری بیوی بڑی پڑھی لکھی ہے اور اس کے بچے بھی وہ سب سلام رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر صوفے پر اور سب دست بستہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے آسمان سے صحیفہ اترا ہو کوئی اور کہتے ہیں کہ ابو دیکھو یہ تو ٹائم میں لکھا یہ ٹائم تو کبھی غلط ہو نہیں سکتا اور ہم مجبور ہیں اس بات کے اوپر. تو لیکن میں کہتا ہوں کہ آزاد ہونے کی کوشش کہتے ہیں ہم آزاد نہیں ہو سکتے. اس گورنمنٹ سے بھی میں تھوڑے دنوں میں کہنے والا ہوں کہ اکنامکس ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کلچر ہمارا جو آپ بھی لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ وہ کیا آ گیا کیبل آ گئی فلانا آ گیا موٹے سے انداز میں آپ کو پتہ چلتا ہے ابھی کہ بچوں کا اخلاق خراب ہو جائے گا. نہ بسم اللہ ہو جائے جو اس نے اندر سے اور رگیں کاٹنی ہے وہ زیادہ خوفناک ہے بہت جڑی لیکن اس کی طرف توجہ دی جانے کی اشد ضرورت ہے. جب تک نہیں دی گئی اور آپ کو اسی بات پہ لگائے گا کہ اکنامکس ہی ہے سب کمرشلزم ہی سب کچھ ہے تو پھر ہم اور پیچھے ہوتے چلے جائیں گے. تو اس ورسز میں یہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس کی طرف توجہ دیے جا آدرش کی طرف اور ایک ہائر لیول کی جانے کی ضرورت. بڑی مہربانی ہے آپ کا بہت شکریہ.